الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 10۔ اس پارے میں 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی آتی ہیں جو 2 کر کے آتی ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کے سیاق و سباق، ان کا اسلوب تقریباً ایک جیسا ہے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، اس پر تبصرہ بھی ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جنگ کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ جنگ کرنے کے آداب، اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جم جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے تکبر اور دکھلاوا کرتے ہوئے نکلے ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، اللہ محیط ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جنگ بدر میں شیطان کا کردار۔ کفار مکہ جب جنگ بدر کی پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چلے جائیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارا مخالف قبیلہ بعض کے نزدیک بنو کنانہ مکے پر حملہ کر دے اور قبضہ کر لے۔ یہ بات سن کے کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے لگے۔ فوراً شیطان نے مذکورہ قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں اختیار کی اور لوگوں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلانے آیا ہوں کہ میرا قبیلہ تمہارے پیچھے مکہ پر حملہ نہیں کرے گا، تم بے فکر ہو جاؤ اور بے فکر ہو کر اپنے قافلوں کو بچانے کے لیے جاؤ۔ پھر کہنے لگا کہ مزید تمہارے اطمینان قلب کے لیے میں خود تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ قریش اپنے مخالف قبیلے کی طرف سے بے خوف ہو گئے تو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے سب نکل کھڑے ہوئے۔ جب ابلیس نے بدر میں فرشتوں کی آمد دیکھی تو فوراً بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان غلط راہ پر ڈالنے کے لیے کبھی دوستوں کبھی دشمنوں کے روپ میں آ جایا کرتا ہے، کبھی دنیاوی بڑے بڑے جن کو ہم نارملی سٹار کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ان کی شکلوں میں، یا کبھی ہمیں لمبی لمبی امیدیں دلانے کے لیے ہمارے ہی پسندیدہ لوگوں کے روپ میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے، دفاع کا بہترین طریقہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہے۔ قومیں بزدلی اور نامردی سے نہیں بچا کرتی، ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے اور مرنے پر تیار بیٹھی ہو۔ چور اس گھر میں داخل ہونے کی کبھی جرات نہیں کر سکتا جس گھر کے باسی جاگ رہے ہوں۔ چور اسی گھر میں نقب زنی کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ غفلت کی نیند سو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کے لیے 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہیں۔ نمبر 2، اپنے دفاع پر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جو قوم دفاع کے معاملے میں بخل سے کام لیتی ہے ان کے اموال دشمنوں کی تجوریاں بھرنے کے کام آتے ہیں۔
کے بعد آتا ہے کہ اگر مسلمان ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں ان کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مزاج جو ہے لڑنے مرنے مارنے والا بنا دیا جائے. یہ صرف دشمنوں کو ڈرا کر لڑائی سے دور رکھنے کے لیے کہ ہر وقت تیار رہنا، ورنہ مسلمان امن پسند اور صلح جو ہوتا ہے. اسی لیے اگلی ہی آیات میں فرمایا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے بعد آتا ہے حقیقی مومن کون ہے. اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. انہی کے لیے بڑی بخششیں اور بڑی عزت اور بہت رزق ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والوں اور انہیں بسانے کے لیے ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے والے انصار کو حقیقی مومن قرار دیا ہے. اس کے بعد ہم سورہ توبہ شروع کریں گے. سورہ توبہ کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں گی، جہاں پہ اس میں بھی چونکہ جنگ کا ہی ذکر ہے، غزوے کا ہی ذکر ہے. وہ کیسے ہے؟ جزیرہ عرب کا سیاسی اور مذہبی مرکز جو تھا وہ مکہ ہے. اس ٹائم بھی تھا جب تک مکہ قریش کے قبضے میں تھا، سارا عرب ان کے ساتھ تھا. انہوں نے کبھی مسلمانوں کو اہمیت ہی نہیں دی تھی، یا بعض انتظار کر رہے تھے کہ مسلمان اور قریشیوں میں کون جنگ جیتتا ہے، جو فاتح ہوگا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو عرب کی سیاسی اور مذہبی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. تو عرب قبائل کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا یا اسلام کی حکومت قبول کر لیا. مدینہ ایک باقاعدہ اور مضبوط سلطنت میں ڈھل گیا. تو اس صورت کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرک قبائل اور کافر حکومتوں کے ساتھ اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کے اصول بیان کیے گئے ہیں. نمبر 2، جب اسلام جزیرہ عرب پر غالب آ گیا تو آس پاس کی حکومتوں نے کان کھڑے کر دیے، انہیں خطرے کا الارم سنائی دینے لگا. اس دور کی سب سے بڑی طاقت جو تھی اس وقت، روم نے مدینہ پر حملہ کر کے اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذرائع سے اس کی اطلاع مل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کے بجائے سن 9 ہجری ماہ رجب میں 30,000 کا لشکر لے کر نکلے اور روم کی سرحد تبوک میں جا کر ڈیرا ڈال دیا. کیسر روم نے مسلمانوں کی یہ جرت دیکھی تو میدان میں آنے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام فرمایا. آس پاس کی کئی چھوٹی موٹی ریاستوں نے جو پہلے کیسر کے تابع تھیں، جزیے کے عوض میں اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی. اس سفر کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. سورہ توبہ کا دوسرا حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں سفر سے پہلے نازل ہوا اور کچھ غزوے سے واپسی پر، اس سے متعلقہ مسائل پر مشتمل ہے. اس سے پہلے سورہ انفال میں جنگ کے احکام، مسائل اور آداب بیان کیے گئے ہیں. سورہ توبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے مشرکین عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم. سورت کے آغاز میں مشرکین سے کیے گئے تمام معاہدے
ختم کرنے کا حکم دیا گیا اور سب کو 4 ماہ کی مدت دے دی گئی کہ اس کے بعد تم سے ہماری جنگ ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جس سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کے عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کو عام جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں سے جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھاٹ کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے لیے راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مشرکوں کے لیے مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی ہو گئی۔ اب چونکہ فتح مکہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کی تشکیل فرمائی، امیر بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کو روانہ کیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورۃ توبہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر، یہ پیغام دے کر کہ اس جو خطبہ حج ہوگا اس پر یہ پڑھ کر یہ آیات سنا دی جائیں، اور یہ آیات اس موقع پر تمام لوگوں کو اعلان کی صورت میں سنا دی گئیں، جس کا ایک اہم ترین پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مشرکوں کے لیے مسجد الحرام میں داخلے کی پابندی۔ کعبہ دین اسلام کا مرکز اور تہذیب اسلامی کا گہوارہ اور مظہر ہے، اس لیے مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں۔ یہ اللہ کا کھلا اعلان ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حج کا اجتماع اور اس میں ہونے والی تجارت عربوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے مسلمانوں کے دل میں اس ٹائم یہ خیال بھی آیا کہ مشرکین کے مکہ میں آنے کی پابندی لگائیں گے تو کہیں ہماری تجارت پر بہت بڑا اثر تو نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی ہی آیات میں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اگر اس نے چاہا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ کہ دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب۔ اعلان جنگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی، بلکہ عین حالت جنگ میں بھی کوئی دشمن، کوئی آدمی، کوئی گروہ، کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دینے سے انکار نہیں کرنا، اسے پناہ بھی دیں اور محفوظ جگہ پر پہنچا کر بھی آئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثم ابلغوا مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آتا ہے اسلامی دشمنوں سے جنگ کرنے کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈر کر ہی اسلام قبول کر لے اور جہنم سے بچ جائے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال بے فائدہ ہیں۔ اب یہ بڑا غور طلب سا پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ مشرکین عرب خصوصاً قریش سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا انتظام ہمارے پاس ہے، ہم حج کا انتظام کرتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس جو مذہب ہے، دین ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو آباد کرنا ایسا بنا دیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے؟ کہ تم بے ایمان ہو کر بغیر ایمان لائے چاہے اللہ کے گھر کے لوگوں کو پانی ہی کیوں نہیں پلا رہے، اس کی خدمت پر ہی کیوں نہیں معمور ہوئے، پر تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے نزدیک اصل حیثیت ایمان کی ہے۔ ایمان اتنی بڑی قیمت اور اتنی بڑی ایمان کی طاقت ہے اور پاور ہے کہ کوئی حجاج کو پانی پلانے جیسا بھی بڑا کام کرے لیکن بغیر ایمان کے کرے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں، ورنہ یہ سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اگر ہمارا اللہ پر پکا یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین، دوبارہ اٹھنا ہے، جانا ہے اللہ کے پاس، یہ مختصر سی زندگی، یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہم یہاں پر لگا رہے ہیں، اس میں کہیں ایسے غرق نہ ہو جائے دنیا میں کہ پھر ہمیں ایسا لگے کہ ہم دنیا کے لیے آئے تھے اور دنیا میں ہی رہ جانا، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہ ہو۔ نہیں، اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو قیمتی ترین چیز دی گئی ہے ایمان، اس کی حفاظت، اسی کے اقدامات کرنا، اسی کو خوبصورت نکھارنا، اور یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ تقوی کی بنیاد پہ ہیں۔ اللہ ہمارے تقوی کو بہت زیادہ بڑھا دے۔ اس کے بعد آتا ہے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ ایمان محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مطلب ہے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جس میں کمی کا، نقصان کا تم اندیشہ کرتے ہو، اور وہ مکانات بھی جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو بس پھر انتظار کرو یہاں تک کہ لے ہے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔
انسانی رشتے انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، یہ سب اس کے گہرے تعلقات میں سے ہیں۔ انسان اب اسلام چونکہ دین فطرت ہے، وہ انسان کی طبعی تقاضوں اور اس کی ضروریات کا مناسب خیال رکھتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ سرے سے ان سے محبت کے سارے رشتے توڑ ڈالے جائیں، بلکہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہٹانے کو بولا ہے کہ کیونکہ انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت آگے کی ہے اور بہت بلند ہے۔ اس لیے انسان کو انہی تعلقات اور انہی اشیاء میں کھو جانے سے روکا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کو سمجھنے کا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ حکم دیا ہے کہ بے شک ان اشیاء سے محبت اور پیار کرو، لیکن صرف اس حد تک جب کہ یہ چیزیں تمہاری روحانی ترقی میں حائل نہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے نہ ٹکرا جائے، ایثار اور شہادت کے میدان میں جانے سے تمہارا راستہ نہ روکیں۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان تعلقات کو، ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، ٹھکراتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکل جاؤ۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے جب تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اس کی ماں، باپ، اولاد اور ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت رابعہ بصری کے اشعار بڑے پیارے ہیں، مجھے اس ٹائم پہ وہ یاد آ رہے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے مولا میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ ان کا انداز بھی تو انداز ہی الگ سے تھا، تو وہ کہا کرتی تھی کہ اے مولا میں تجھ سے بڑی دوہری محبت کرتی ہوں۔ ایک محبت تو اس لیے کہ تو میرا محبوب ہے، دوسری اس لیے کہ تو اس قابل ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ واہ سبحان اللہ، تو ہے ہی اللہ اتنا پیارا کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہونا، محبت کے معاملے میں ان سے بالکل فیئر ہو جانا، یقین مانے آپ کو زندگی کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ انسان کی پستی ہے ہی اس چیز میں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے معاملے میں، ان سے اپنے محبت کے معاملے میں، ان سے جڑنے کے معاملے میں اپنے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری اور جنگیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد پے در پے بہت ساری فتوحات دی ہیں، ان میں ایک جنگ حنین بھی ہے اور اس کے بعد طائف بھی ہے، اور پھر جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جہاں بھی مسلمانوں نے رخ کیا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس طرح کامیابیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، غزوات ہیں، سیریے ہیں، بہت لمبی تھی۔ اب جب جزیرہ عرب کے بیشتر حصے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، مشرکین کی طاقت ختم ہو گئی، تو ارد گرد کی حکومتوں کو بھی اسلام کی روز افزوں قوت سے خدشہ پیش ہونے لگا۔ انہوں نے اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی بھی تیاریاں کی۔ اب تاریخ اسلام کے نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے مقابلے صرف مشرکین کے بجائے عیسائیوں کی فوجوں سے بھی ہونے لگے ہیں، اور اہل کتاب کے ساتھ جنگ کے بھی قواعد و ضوابط رکھے بھی گئے، بیان بھی کیے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی اجازت کی وجہ بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا جا رہا ہے ان میں 4 بنیادی خرابیاں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا ایمان نہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مان رکھا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ روز قیامت جو روز حساب ہے، اس کے متعلق بھی انہوں نے من گھڑت اپنے تصورات قائم کر رکھے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں جو احکام الہی ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کی نظر کر دیا ہے، جس حکم کو چاہ مان لیا، جس کو چاہ نظر انداز کر دیا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے۔ پھر آتا ہے دین حق اسلام، جب ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کو اس اپنے دین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہود اور نصارہ سے ہی جہاد کرنے کا حکم آ گیا ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مشرکین عرب کے بعد اب یہود و نصارہ سے بھی جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں، کتابوں، یوم آخرت پر ایمان لاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے ان سے بچنے کی ایک اضافی صورت ان کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تو جزیہ دے کر مسلم ریاست کے اب وہ شہری بن سکتے ہیں۔ انہیں رہنا ہے تو جزیہ ادا کر کے رہنا ہے۔ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو کسی مملکت کے شہریوں پر عائد کیا جاتا ہے، اور کتب تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آغاز اسلام سے پہلے اس کو نوشیوراؤں نے شروع کیا تھا۔ وہ صوبے جو ایرانیوں کی جگہ تھے اس سے خوب واقف تھے، اس لیے جب یمن کے عیسائی اہل نجران بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے معذرت پیش کی، لیکن ساتھ ہی جزیہ ادا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں یہ پہلا جزیہ ہے جو وصول کیا گیا۔ جزیے کی عائد کرنے کی مختلف وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر میں تبدیلی کرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے دن سے ایک کیلنڈر تجویز فرمایا جس میں سال میں 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ ان کی پاسداری نہ کرنا، ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے زمین آسمان بنائے اور اس میں سے اس نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے قائم کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کی تخلیق کی، بیت اللہ کی، اس وقت سے ہی یہ 4 مہینے لوگوں کی نظر میں بھی بڑی ہی عزت و تکریم کے تھے۔ انہی میں حج کے موقع آتے ہیں، انہی میں حرمت والے مہینے یہ ہیں کہ اس میں کسی قسم کا قتل و غارت کرنا، رہزنی کرنا یا کوئی بھی معاملات ہیں وہ کرنا بالکل قطعاً منع ہے، قطعاً منع تھا۔ لوگ ان چیزوں کی پاسداری بھی کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ عرب کی جیسے جیسے روش بدلتی چلی گئی انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ حج، جو کہ ذی الحج میں ہی آتا تھا، ان تاریخوں کو 9-10، اب چونکہ یہ قمری سال کے حساب سے ہے، قمری کیلنڈر کے حساب سے ہے، تو وہ بھی بدلتا رہتا تھا سال کے مختلف، کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ کیوں نہ ہم اس کو فکس کر دیں کہ ایک معتدل قسم کا موسم ہو، اسی میں حج ہو۔ اس لیے انہوں نے اس میں 12 مہینوں کی جگہ 13واں مہینہ بھی داخل کر لیا، اور 13واں مہینہ جو کیا کسیبہ، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اس مہینے کو داخل کرنے کے بعد 33 سال کے بعد حج اپنی اصل صورت میں، جس میں اللہ نے فرض کیا 9 اور 10 ذی الحجہ کو، 33 سال کے بعد اس میں یہ حج آیا کرتا تھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبے میں یہ شامل ہے کہ 33 سال آج جو حج کیا جا رہا ہے وہ 9-10 صحیح کیلنڈر کے حساب سے ہے، اللہ کے تجویز کردہ جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد سے بھی اس کی جو ہر قسم کی تبدیلی ہے اسے منع کر دی کہ اب یہ ایسا دوبارہ روش نہیں اختیار کرنا کہ اپنی مرضی سے اس کو آپس میں آگے پیچھے بدلتے رہو۔ اس کے بعد کی آیات آتی ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، تو جب نکالا تھا ان کو کفار نے، اور دوسرے تھے 2 میں سے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جو وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پس نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کر دیا کافروں کی بات کو نیچے، بہت نیچے، اور اللہ کی بات ہمیشہ سربلند ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
اس آیت میں ہجرت کا واقعہ ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ جہاد پر نہ گئے تو جس پروردگار نے ان کو اس نازک وقت میں اپنے حبیب کی آنت فرمائی تھی وہ اب بھی اس کا ناصر ہے اور معین ہے۔ ہجرت کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ کفار نے اپنی مجلس شورا میں طے کر لیا کہ آج رات تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے گا، اور آپ جب باہر نکلیں گے یک بارگی وہ سارے حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حبیب صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیں اور آج مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ سے نکلے تو کوہ سور کے ایک غار میں آ کر قیام فرمایا۔ اس کا منہ بہت تنگ تھا، صرف لیٹ کر ہی انسان اندر داخل ہو سکتا تھا۔ صدیق اکبر پہلے خود گئے، غار کو اچھی طرح سے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے ان کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور عرض کی کہ حضور تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں پر انہوں نے وقت گزارا۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ اس میں آتے ہیں کہ ابو بکر ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ نبی کی قوت، یقین ملاحظہ کیجئے کہ یہ وہ ہے کہ توکل علی اللہ کا وہ واحد مقام ہے جو شان رسالت کے شایان ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور تسکین کی ایک مخصوص سی کیفیت اپنے حبیب مکرم پر نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ابو بکر پر بھی اس کا دور تھا، ان پر بھی یہ چھائی ہوئی تھی جس سے ان کی ہر پریشانی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ حضرت اسما، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی آ کر کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ آپ کے صاحبزادے ہر روز کوئی نئی خبر دے کر جاتے۔ آپ کا چرواہا عامر بن فہیرہ رات کو بکریوں کا ریوڑ وہاں پر لے کر آتا، تازہ دودھ پیش کرتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے کا ہر فرد بلکہ غلام تک اتنے مخلص اور قابل اعتماد تھے کہ کسی نے کسی کو کوئی راز نہیں بتایا۔ حالانکہ پیچھے جو تھا وہ بڑے بڑے لالچ دیے جا رہے تھے غلاموں کو، لیکن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بری طرح ناکام کر دیا۔ یہی بتا رہا ہے کہ جب میں نے اپنے حبیب کو اکیلے نکالا میں اس کا مددگار تھا۔ اس کے بعد منافقین کے جہاد سے فرار کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ منافق چونکہ مفاد پرست ہوتا ہے، اسے جہاں اپنا ذاتی مفاد نظر آئے سب سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں ذاتی مفاد دکھائی نہ دے وہاں وہ مختلف حیل و بہانوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ تھا۔ سخت گرمی کا موسم، کھجور پک کر تیار ہو گئی تھی جس پر مدینہ والوں کی غذا کا انحصار تھا، لمبا سفر، زیادہ راہ کی بے حد کمی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت قیصر روم سے مقابلہ۔ منافق اس جہاد میں شرکت کو خودکشی سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ مختلف بہانے کر کر کے اجازت طلب کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک منافق تھا جد بن قیس، اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روم کی عورتیں اپنے حسن و جمال میں بہت مشہور ہیں، عورتوں کے بارے میں بہت کمزور ہوں، ایسا نہ ہو کہ انہیں دیکھ کر میری نیت فاسد ہو جائے اور میں فتنے کا شکار ہو جاؤں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ بعض منافق اس جہاد میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تو تیار نہیں تھے، بالکل تیار نہیں تھے، بلکہ بے تعلق رہ کر اپنے آپ کو بے نقاب کرنا بھی مصلحت کے خلاف سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بارگاہ رسالت میں مالی امداد کی پیشکش کی۔ جد بن قیس جس کا ذکر پہلے گزرا ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خواتین کے بارے میں اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھ رہا تھا، وہ بھی چندہ لے کر آیا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ فرمایا، کیونکہ مالی امداد بھی اسی کی قبول کی جاتی ہے جس کے دل میں ایمان صادق اور یقین محکم ہو۔ اب یہ منافق اللہ کے دین کی مخالفت کے باوجود ان کے پاس بڑی دولت تھی، اولاد کی کثرت کی وجہ سے گھروں میں بڑی چہل پہل بھی تھی، ممکن تھا کوئی سادہ لوگ ان کی ظاہری آن بان اور ان کے راہ راست پر ہونے کی نشانی خیال کر لے، اس لیے واضح فرما دیا کہ یہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ ان کی بربادی کا باعث ہے، کیونکہ وہ اس کی محبت میں یوں مدہوش رہیں گے کہ عمر بھر انہیں حق قبول کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔
اور اسی کفر پر ان کا دم نکلے گا۔ کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ ہر وہ نعمت جو یاد الہی سے غافل کر دے اور اس کے محبوب کی محبت کے بدلے کو، اس انداز کو بدل کے رکھے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر جو منافقین سے صدقہ وصول نہیں کیا گیا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی تاکہ ان کو کھل کے سامنے یہ لوگ آ جائیں۔ اب منافقین دوسری طرف کیا کر رہے تھے؟ دوسری طرف منافقین مسلمانوں کے صدقات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائے کہ سب اپنی اپنی طرف سے انفاق فی سبیل اللہ کریں جنگ تبوک میں، کیونکہ معاشی حالات اس ٹائم بہت سخت تھے، تو صحابہ کرام کے گھروں میں جو کچھ تھا لے کر حاضر ہوئے۔ بعض صحابہ غریب تھے، ان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی موقع پر عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کر آئے، عدی بن حاتم بھی خوب ڈھیر سارا مال لے کر آئے۔ اب مسلمانوں کا اتنا مال کثیر اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہوئے بھی منافقین دیکھ کر اس ٹائم کہنے لگے کہ یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں۔ اور جب یہی صحابی رسول جو ابو عقیل تھے سیر بھر کھجوریں لے کر حاضر ہوئے تو یہ سارے آہستہ آہستہ ہنسنے لگ گئے۔ ہنس کیوں رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے کہ تمہاری یہ سیر بھر کھجوریں اس قدر جو پہلے مال جمع ہوا ہے اس پہ کیا کہیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے لی ہیں اور پورے کے پورے مال کے اوپر اس کو پھینک دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ٹائم پہ بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت انداز تھا کہ یہ معاملہ انسان کے تقوی کے ساتھ ہے، یہ معاملہ انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ یہ سارے مال کے اوپر ایک سیر بھر کھجوریں ابو عقیل کی، یہ کہیں زیادہ بھاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کے مستحقین بیان کیے گئے ہیں۔ صدقات اور زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں اور صدقہ ہمیشہ انہی میں سے کسی کو دینا چاہیے ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مساکین کے لیے ہیں اور ان پر مقررہ عاملوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات تقسیم فرماتے تو بیمار دل لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مستحقوں کا ذکر فرما کر معتذرین کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اب زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے ہیں۔ فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، غلاموں کو آزاد کرانے، مقروض، اللہ کی راہ میں اور مسافر۔ اس کے بعد کا پوائنٹ بیان ہوتا ہے کہ منافق ہمیشہ اچھے کاموں سے روکتے اور برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ منافقین اسلامی معاشرے کا ناسور ہیں اور ہمیشہ سے ایسے لوگوں کی روش رہتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے لبادے میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اسلام اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، جبکہ منافقین اسلامی معاشرے میں برائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں اور ان کے بعض ایک دوسرے کا مددگار ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، خود بھی اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں کہ کسی کو خیر نہ پہنچا دیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اس نے انہیں بلا دیا۔ یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یہ منافق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم کہہ دیں کہ یہ ایک اسلام میں اگر سمجھا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک
روش ہے جو بندہ اختیار کر لیتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، اور یہ روش ہے دھوکہ دہی کی۔ یہ خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے، ایمان والوں کے سامنے بھی ایک ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی دھوکہ وہ اللہ کے سامنے بھی پیش کرتا ہے، اور اس چیز میں بڑا ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو ہر جگہ اپنے آپ کو فٹ کر رہا ہوں، میں ہر جگہ اپنے آپ کو پورا کر رہا ہوں۔ اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ کو قطعاً ناپسند ہے وہ شخص جو منہ سے کہے کہ میں ایمان والا ہوں، دل میں اس چیز کو پسند ہی نہ کرے، ایمان والی حالت کو، ایمان والے طریقوں کو۔ اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ طریقہ اس قدر ناپسند ہے کیونکہ یہ دل سے نہیں نا کلمہ پڑھتے، دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی کی ان میں سے جو مر جائے، اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر بھی۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا، بے شک انہوں نے کفر کیا، بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم کے ساتھ، اور وہ مرے ہیں اس حالت میں کہ وہ نافرمان ہیں۔ اب جب کہ منافقین نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کر کے اپنے آپ کو بہترین سے سب کے سامنے لے آئے، آشکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ بھی ان سے پہلے جیسی نرمی نہ کریں، ان کے ساتھ الفت کا برتاؤ اپنا کریں، ان کو سب کے لیے موجب عبرت بننے دیجیے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض موت میں مبتلا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے گزارش کی جب وہ مر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کی قبر پر بھی تشریف فرما ہوں۔ پھر اس نے ایک آدمی بھیجا اور عرض کیا کہ کفن کے لیے اسے قمیض دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوپر کی قمیض بھیج دی۔ پھر اس نے گزارش کی کہ مجھے وہ قمیض چاہیے جو آپ کے جسد اطہر کو چھو رہی ہے۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے ناپاک اور گندے ارادوں سے واقف ہیں، اس کو آپ اپنی پاک قمیض کیوں مرحمت فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سے نقاب اٹھایا، فرمایا اے عمر، اس کافر اور منافق کو میری قمیض کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اس کے دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1000 آدمیوں کو مشرف اسلام کرے گا۔ منافقوں کا اس سردار کے پاس کثیر تعداد میں بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منافق جو ساری عمر مخالفت میں رہا، دین کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کی، لیکن آخر میں مرتے ہوئے اپنی بخشش اور نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سہارا لے رہا ہے، آپ کی قمیض کا ہی سہارا لے رہا ہے، تو ان کی تو آنکھیں کھل گئیں۔ جب ان پہ حقیقت عیاں ہو گئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے توبہ کی، اللہ اور اللہ کے نبی کے حضور توبہ کی۔ جب وہ توبہ انہوں نے کر لی، مشرف اسلام ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ساری چیزوں میں ان کی حکمت ہی حکمت ہے، ان کا ہر عمل حکمت کے ساتھ ہے، تو اس کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا، عبداللہ بن ابی کا، وہ بھی مخلص مسلمان ہو گیا تھا، حاضر ہوا، اور پھر اس نے آ کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی تو موت واقع ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کے بیٹے کو کہ جاؤ اور جا کے تم جنازہ پڑھاؤ اور دفن کراؤ۔ اس نے عرض کیا کہ یا اللہ کے نبی، آپ خود یہ کرم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر عفو و عنایت تھے، نہ کی، اٹھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے روانہ ہونے لگے، تو حضرت عمر نے پھر گزارش کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی نماز جنازہ تو نہ پڑھائیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور جبریل امین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پکڑ لیا اور اللہ کا یہ حکم سنایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو اپنی قمیض کیوں عطا فرمائی، جبکہ سب کے سامنے اس کی بہت مرتبہ کھل کے یہ سامنے آیا ہے۔ اس کی زبان سے بہت دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے
ایسے الفاظ اور ایسے جملے نکلے ہیں جو کہ سخت ناپسند ہوئے اللہ کے حضور، اور یہ کھلم کھلا منافقین کا سردار کہلایا۔ اس جیسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مرحمت فرما دی، جیسا کہ میں نے اس کا آپ کو اوپر بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ 1000 لوگ اس کے تو فعل ایمان میں آئیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ اس کی ایک وجہ اور بھی آتی ہے، وہ وجہ یہ آتی ہے، کئی مفسرین نے وجوہات بتائی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب جنگ بدر میں حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گرفتار ہوئے تو ان کی اپنی قمیض پھٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیض پہنانا چاہی، چونکہ حضرت عباس دراز قامت تھے، ان کو وہ قمیض پوری نہ آئی۔ عبداللہ بن ابی کا قد بہت لمبا تھا، اس وقت اس نے اپنی قمیض دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان دنیا میں ہی اس کا اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک چیز خوب ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ وہ بدنصیب جس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کے لیے کسی کی شفاعت جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن صاحب ایمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے لیے اگر اللہ کے محبوب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو مغفرت یقینی ہے۔ ارشاد الہی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ ہمیں نعمت ایمان نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اور روز حشر میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا ان الحمد